بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے۔ پاکستانی اداکارہ ماڈل صوفیہ مرزا کا اپنے قریبی دوست اور سابق مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر کے گٹھ جوڑ سے سابق شوہر عمر فاروق کے خلاف انتقامی مہم چلانے کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ صوفیہ مرزا کے سابق شوہر عمر فاروق کے خلاف مہم کا بھانڈا عدالتی دستاویزات نے پھوڑا ہے۔ 3 ممالک کی عدالتوں نے عمر فاروق ظہور پر لگائے گئے الزامات ثابت نہ ہونے پر کیسز خارج کر دیے۔ شہزاد اکبر نے انتقامی مہم کے لیے ایف آئی اے کو استعمال کیا۔ حالیہ کورٹ آرڈر کے مطابق ایف آئی اے نے عمر فاروق کے خلاف کارروائی کے لیے قانون کی بھی پرواہ نہ کی۔ شہزاد اکبر اور ایف آئی اے لاہور کے سربراہ ڈاکٹر رضوان نے عمر فاروق کے خلاف کیس پر پوری قوت لگائی۔ ایف آئی اے نے عمر فاروق کے خلاف کارروائی کے لیے انٹرپول سے بھی جھوٹ بولا۔ شہزاد اکبر نے ایف آئی اے کے سابق ڈی جی بشیر میمن کے ذریعے کارروائی کروائی۔ صوفیہ مرزا نے ایف آئی اے لاہور کارپوریٹ سرکل میں اپنے شوہر کے خلاف بطور خوشبخت مرزا شکایت درج کروائی تھی۔ جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں اسی کے اوپر بات کریں گے۔ اس کیس کی جو مختلف اتار چڑھاؤ ہیں اور گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس گفتگو کے لیے ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لندن سے ہمارے نمائندہ خصوصی مرتضی علی شاہ، دبئی میں مقیم پاکستانی نژاد ناروین شہری عمر فاروق ظہور صاحب، جن کے اوپر الزامات بھی لگائے گئے، اور ماڈل صوفیہ مرزا صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب بھی ہوں گے اور صوفیہ مرزا کے وکیل راجہ سیف الرحمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے علینا ہم بڑھتے ہیں مرتضی علی شاہ کی جانب۔ ماڈل صوفیہ مرزا اور عمر فاروق ظہور کے کیس کی تحقیقات میں جو انکشافات ہوئے ہیں اس سے متعلق ہمیں ڈیٹیلز دیں گے۔ مرتضی سے بعد میں بات کریں گے۔ پہلے زہیر، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تو ماڈل صوفیہ مرزا اور عمر فاروق ظہور کے کیس کی تحقیقات میں انکشافات کیا ہوئے ہیں؟ ہمارے جو نمائندے ہیں مرتضی علی شاہ، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، ذرا وہ انہی کی زبانی جانتے ہیں اور ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ مرتضی علی شاہ کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مرتضی علی شاہ سے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، تھوڑی دیر بعد مرتضی علی شاہ سے رابطہ کریں گے اور کیا ان کی تحقیقات ہیں، کس طرح سے اس کیس میں کیا پتہ چلایا گیا، اس سے متعلق جو ڈیٹیلز ابھی ہم تک پہنچی ہیں وہ تو جیسے رابطہ ہوگا ہم ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت دبئی میں مقیم پاکستانی نژاد نارویجین شہری اور بزنس مین عمر فاروق ظہور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جیو نیوز سے بات چیت کرنے کا شکریہ۔ عمر فاروق ظہور صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو انتقامی کارروائی کے تحت اپنے اوپر بنائے جانے والے کیسز سے متعلق کب اور کیسے اطلاع ملی؟ جی بیسکلی یہ 2013 میں یہ سارا میٹر سولو ہو گیا تھا، سیٹل ہو گیا تھا سپریم کورٹ کے تھرو، جہاں پہ اس نے پھر مجھ سے 10 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی ہے۔ کورٹ کے تھرو میں نے اس کو پیسے دیے اور سپریم کورٹ کے آرڈر میں یہ باتیں ان رائٹنگ موجود ہے اور یہ 2013 میں جا کے یہ مسئلہ سیٹل ہوا، ختم ہو گیا۔ پھر 2019 میں اس کو شہزاد اکبر کہیں سے ٹکر گیا اور شہزاد اکبر کو اس نے پوری کہانی سنائی کہ جی یہ بندہ بڑا ویلتھی ہے اور میرے بچے اس کے پاس ہے اور یہ ایشو ہے اور بچے اگر آپ مجھے کسی طریقے سے ریکور کرا دیں تو پھر ہم اس بندے کو خوب سبق سکھا سکتے ہیں اور پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ تو اس نے اوبیسلی ایک اپرچونٹی سامنے نظر آتی ہوئی دیکھی، اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنا مینڈیٹ تھا، اتنا سخت مینڈیٹ تھا، اسٹرانگ مینڈیٹ پرائم منسٹر نے دیا ہوا تھا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جو کچھ بھی وہ کرتا تھا بادشاہ تھا، کچھ بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ تو اس نے سارا کانفیڈنس گورنمنٹ کا مس یوز کرتے ہوئے اس عورت کو سپورٹ کیا، جعلی کیسز بنانے شروع کر دیے میرے پہ اور میرے خلاف انہوں نے وارنٹ جاری کروا دیے، وہی پرانے کیسز دوبارہ ریپروڈیوس کر دیے۔ جب ان کو سمجھ آئی کہ یہ بچوں کے کیس کی سٹوری شاید زیادہ لمبی نہ چلے تو اس نے پھر ایک نیا اٹیمپٹ کیا کہ اس میرے پہ منی لانڈرنگ کا کیس بنا دے اور مجھے اور پریشرائز کرے۔ تو منی لانڈرنگ کے کیسز انہوں نے میرے پہ جو بنائے اس میں انہوں نے جا کے یہاں تک چلے گئے کہ کیبنٹ سے اپروول لی پرائم منسٹر کی اور پوری کیبنٹ کی اور پورے کا پورا پی ٹی آئی کا سسٹم استعمال ہوا اس مسئلے کے اندر۔ پوری ساری منسٹری انوالو تھی اس میں، لا منسٹری انوالو ہوگی، انٹیریئر منسٹری، فارن منسٹری، انبلیویبل انہوں نے اپنا سسٹم کو ابیوز کیا اور اس لیے کہ یہ ایک بندہ جو میرے ساتھ سیٹل کرنا چاہ رہا تھا سکور، اس کے لیے پوری گورنمنٹ مشینری کہاں پہ آ گئی۔ اچھا عمر صاحب، یہ بھی بتائیے گا مخالف پارٹی کا جھوٹ کیسے پکڑا گیا، حقیقت کا پردہ کیسے چاک ہوا، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیوں انتقامی مہم کا نشانہ آپ کو بنایا گیا؟ میں نے جوابی کارروائی میں ڈیفیمیشن نوٹسز سرو کر دیے جن لوگوں نے میرے خلاف باتیں کی ان کے خلاف، اور جب مجھے یہ ثبوت میرے ہاتھ آئے
اور یہ جو ان کی جال سازی کی گئی وہ سامنے آئی تو اس کے بعد آئی ایم ناؤ ویری کانفیڈنٹ کہ آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ کیس. میں سپریم کورٹ میں بھی یہ درخواست دے رہا ہوں, ان کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی یہ جعلی رپورٹ انہوں نے جمع کرائی اور اس کے عوض انہوں نے کورٹ سے ان گڈ فیتھ آرڈر لیے اور اپنے آرڈر لے کے انہوں نے اپنے اسکور سیٹل کرنے تھے. اور سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے ٹول استعمال کیا. ساری گورنمنٹ کی مشینری تو اپنی جگہ, انہوں نے سپریم کورٹ تک کو مس یوز کیا اس سبجیکٹ کے اندر. تو آئی ول برنگ اٹ ٹو دی اٹینشن آف ایوری ریسپیکٹیبل اینڈ آنریبل فورمس. اور یہ جو لوگ انوالو تھے سارے ایکسپوز ہو گئے. اب مزید ان پہ جو کارروائی ہوگی اگلے دن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ کہیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے کیا سوچا, انتقامی مہم کا نشانہ آپ کو کیوں بنایا گیا, اور یہ بھی کہیے کہ کتنا نقصان ہوا آپ کو اس مہم سے؟ زیادہ نقصان جو پچھلی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے زیادہ کیا. ایکسپیٹ پاکستانی ہوں جی, کاروباری بندہ ہوں, اور ان دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایکسپیٹس کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, اور یہ نہیں ایکسپرٹ کی جو مجبوریاں تکلیفیں ہیں ان کی کریٹ کی ہوئی وہ کسی کے سامنے نہیں آ جاتی. اور مجھے تو بڑی حیرانگی ہے کہ مطلب ہے کہ اتنا پورے کا پورا گورنمنٹ کا ٹول استعمال کرنے ایک بندے کے لیے استعمال کیا گیا. میں 2019 سے کیسز فیس کر رہا ہوں, اور جو پبلک ہیومیلیشن انہوں نے کی, جو میرے اگینسٹ ڈیفیمیشن کی, جو میرے الٹے سیدھے الزامات لگائے, اوبیسلی فائنینشیل لاسز ہوئے, مجھے مینٹل لاس ٹارچر کیا انہوں نے, میرا ریپوٹیشنل ڈیمیج ہوا. تو میں ان چیزوں کے اوپر اب چپ نہیں رہوں گا. آئی ول ٹیک دیم فار ٹاسک. میں نے ابھی آلریڈی ڈیفیمیشن نوٹسز سرو کر دیے. یہ بھی بتائیے گا عمر صاحب کہ آپ کی جو سابقہ اہلیہ ہیں صوفیہ مرزا, انہوں نے بچوں کے اغوا کا بھی آپ کے اوپر الزام لگایا, تو بیٹیوں سے متعلق کیا وہ مطمئن ہیں, اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتی ہیں, ان کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ پتہ نہیں ہے جی, اغوا والی سٹوری کہاں سے آ گئی جی. بچے, کون سا باپ اپنے بچوں کو اغوا کر سکتا ہے؟ نہ ماں بچے اغوا کر سکتی, نہ باپ بچے اغوا کر سکتا ہے. تو قانون ہی کوئی نہیں ہے. اغوا کرنا اتنا بڑا آفینس سننے میں لگتا ہے, لیکن اب جب ماں اور باپ پہ آتا ہے تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. یہ کوئی کرمنل ایشو نہیں ہے, سول ڈسپیوٹ ہے. یہ سول کورٹس میں جا کے سیٹل کرنا تھا. انہوں نے اس کو کرمنل ٹوسٹ دیا کہ اس کو دکھانے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا فراڈ ہو گیا, اور اس کے اندر کیا کیا سٹوریاں انہوں نے ڈالی جسٹ اس فراڈ کو بڑا سے بڑا کرنے کے لیے, جیسے ایک کریڈیبلٹی میری جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے پبلکلی, کہ یہ اپنی سٹوریز الائیو رکھے. آج بھی یہی سٹوری دے رہی ہے کہ جو بھی انٹرویوز ہمارے ہو رہے ہیں یا جو بھی میری بچیاں اسٹیٹمنٹ دے رہی وہ بھی کہہ رہی کہ جعلی ہیں, یہ بھی فیک ہے. بچوں کی اپنی زبان سے باتیں کی ہوئی بھی فیک لگتی ہے اس کو, کیونکہ وہ اوبیسلی اس کو پسند نہیں. جی میری جی کانسٹنٹ کسٹڈی وار تو کب سے چلتی آ رہی ہے, جب سے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تب سے یہ میٹر چلتا آ رہا ہے. 15 سال ہو گئے, بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں, ابھی بھی تک وہ بچے یہی سمجھ کے پوز کر رہی ہے پبلکلی کہ شاید بچے آج بھی دودھ پیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بیٹیاں لے کے بھاگ گیا. بچے ماشاء اللہ سے بڑے ہو گئے اور اس ایج میں آگے کہ وہ اپنا مستقبل کا فیصلہ کر سکتے, وہ ماں کے پاس رہنا چاہتی ہیں, باپ کے پاس. اور میں نے تو کبھی بھی نہیں ان کو روکا کہ اگر ماں سے ملنا چاہتے, رہنا چاہتے, تو میں نے ہمیشہ ان کو یہ دروازہ کھلا رکھا ہے ان کے لیے. اس کے لیے بھی میں نے کھلا رکھا ہے, کبھی بھی وہ بچوں کو ملنا چاہے, آنا چاہے, یہاں تک کہ میں نے اس کو پیسے تک دیے ٹریولنگ لاڈجنگ کے, لیکن وہ اوبیسلی اس کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. بہت شکریہ. اداکارہ صوفیہ مرزا کے سابق شوہر عمر فاروق ظہور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور علینا, یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیٹیاں ان کے ساتھ خوش ہیں, اس دعوے کی حقیقت جاننا بہت ضروری ہے. تو اداکارہ صوفیہ مرزا اور ان کے